ایران کا ایک شہزادہ تھا جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتا تھا. وہ مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچاتا تھا، مسلمانوں کا سخت دشمن تھا. ایک دن وہ گرفتار ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کو لایا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب پیش ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو بلایا. اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش، تمہیں کچھ چاہیے؟ تو شخص نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی کی طلب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ شہزادے کے لیے پانی لے کر آ. وہ شہزادے کے لیے پانی لے کر آئے تو شہزادے کے ہاتھ کانپنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں پانی پینے لگوں اور جلاد میری گردن اڑا دے، مجھے جلاد کی تلوار سے بڑا ڈر لگ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، جب تک تم پانی نہیں پی لیتے تب تک تمہارے گردن نہیں اڑائی جائے گی. تو وہ شہزادہ بڑا چالاک تھا، اس نے پانی گرا دیا. جب اس نے پانی گرا دیا تو زمین نے اس پانی کو جذب کر لیا. تو شہزادے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے مسلمانوں کے امیر المومنین، تم اپنی بات پہ قائم رہنا. تم نے کہا تھا جب تک میں پانی نہ پی لوں تب تک تم مجھے مار نہیں سکتے، میری گردن نہیں اڑا سکتے. اور پانی تو گر گیا، اب میں نے پانی تو نہیں پیا، نہ ہی یہ پانی میں پی سکتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا، اب میں تمہیں نہیں مار سکتا، میں نے تمہیں زبان دی تھی، میں نے قول دیا تھا، اب میں تمہیں نہیں مار سکتا، تمہیں رہا کرتا ہوں. مسلمان حیران ہو گئے. تو شہزادے نے کہا کہ پہلے میں اگر کلمہ پڑھ بھی لیتا تو لوگ کہتے کہ یہ شہزادہ موت کے ڈر سے، جلاد کی تلوار سے خوف زدہ ہو کر اس نے کلمہ پڑھ لیا. مگر اب میں آزاد ہوں، تم نے مجھے آزاد کر لیا، اب میں آزاد ہوں اور میں پڑھتا ہوں. تمہارے سچ کی طاقت میں دیکھ کر مسلمان اتنے ایماندار اور اتنے سچے ہوتے ہیں. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا بے ہچک، کسی کا خوف نہیں. اب وہ آزاد ہو گیا تھا. اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ تم سچے ہو. کتابوں میں آتا ہے کہ وہ پہلے شہزادہ مسلمانوں کا بڑا دشمن ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچاتا تھا. پھر جب وہ مسلمان ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے کافی جنگیں لڑی. پھر وہ مسلمانوں کا جرنیل بنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی مشورے بھی لیا کرتے تھے. حتیٰ کہ اب دیکھیں اس واقعے سے ہمیں کیا ملتا ہے. ابھی ہماری عقل کہتی ہے کہ سچ بول کر ہم ناکام ہو جائیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو ہم اس سے بچ جائیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، سچ کا بول ہمیشہ بھلا ہوتا ہے، سچ ہمیشہ آسان رستہ ہوتا ہے، اور سچ کے ساتھ اللہ و تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.